فرمایا کہ ان الآخرۃ لہی الحیوان، قرآن پاک میں ان الآخرۃ لہی الحیوان، اصل آخرت تو وہ زندہ ہے، آخرت پوری حیوان ہے، زندگی ہے۔ اس آیت سے بظاہر یہی مفہوم ہوتا ہے کہ آخرت سراپا حیات ہے، کیونکہ زیادہ مستعمل حیوان بمعنی مصدر ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے زید عدل، زید انصاف ہے، بس بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہو تو بولتے ہیں فلاں تو انصاف ہے۔ اگر صفت بھی ہو تو بمعنی ذی حیات ہوگی، بس وہاں کی در و دیوار میں بھی زندگی ہوگی، دیواریں گائیں گی، نغمات پیدا ہوں گے، باغات گائیں گے۔ باقی جنت کا بولنا خود حدیث میں آیا ہے اور بظاہر حقیقت پر محمول ہے، یہی صوفیہ کا مسلک ہے۔ ان کے نزدیک دوزخ بھی ذی حیات ہے، دلیل یہ ہے حل من مزید، پکارے گی اور ہے کچھ، اس میں اور بھی آثار حیات، اور بھی آثار نشانات حیات کے زندگی کے پائے جاتے ہیں۔ بعض اہل کشف نے جہنم کی شکل کے بارے میں کہا کہ اس کی شکل اژدھے کی سی ہے، اس کے پیٹ میں سانپ، بچھو، کھجورے وغیرہ ہیں۔ اس سے ایک حدیث کے معنی بلا تعویل کے سمجھ میں آ جائیں گے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جہنم میدان قیامت میں لائی جائے گی، جس کی 70,000 باگیں ہوں گی، یعنی 70,000 نکیلیں ہوں گی جس سے اس کو پکڑا جاتا ہے، اور ہر باغ کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، مگر پھر بھی قابو سے نکل جاتی ہوگی اور کڑکتی ہوگی اور حل من مزید پکارتی ہوگی۔ نیند کا علاج، بعض لوگوں کو نیند بہت آتی ہے، سوتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ نیند کا اصل علاج یہ ہے کہ پانی کم پیو۔ 70 اہل مجاہدہ کا قول ہے کہ نیند کا مادہ پانی سے ہے، اس کو امام غزالی نے لکھا ہے۔ پھر بھی اگر نیند آئے تو سیاہ مرچ چبا لو اور دن کو سو رہا کرو۔ شب بیداری اگر کرنا ہے، رات میں عبادت کرنی ہے تو دن میں سو جایا کرو، وہ علاج اس کا یہی ہے۔ فرمایا کہ اس وقت مال اس لیے مرغوب ہے کہ طالب زیادہ ہے اور مطلوب کم ہے، مال چاہنے والے زیادہ ہیں، مال کم ہے، اور قیامت کے قریب طالب کم ہوں گے اور مطلوب زیادہ۔ قیامت کے بالکل قریب مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی لینے والا بھی نہیں رہے گا، اس لیے اس کی ناقدری ہوگی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مال تو کم ہوتا نہیں، کیونکہ یہ فنا نہیں ہوتا، روز بروز بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اسی طرح ہوتے ہوتے قرب قیامت تک بہت ہی کثرت ہو جائے گی، اور فتن کی وجہ سے آدمی کم ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جس چیز کو فنا نہ ہو اور بڑھتی رہے تو ایک زمانے میں بہت ہی کثرت ہو جائے گی، کیونکہ مال پیدا تو ہوتا ہے مگر اس کو موت نہیں آتی۔ مال جب بڑھ جائے گا اس کی حرص نہیں رہے گی، اور قیامت کے قریب 2/3 آدمی تو ویسے مر چکے ہوں گے۔ قرب قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ 3 حصے اگر کیے جائیں سارے انسانوں کے تو 2 حصے ختم ہو چکے ہوں گے، اور وہ بھی کب؟ جب عیسیٰ علیہ السلام آنے کا ٹائم ہوگا تب، اس وقت تک 2 حصے ختم ہو چکے ہوں گے، تو اس کے بعد تو پھر اور زیادہ۔ فرمایا کہ تقریر بالا سے معلوم ہوا کہ مال میں مرغوبیت حقیقیہ نہیں ہے، یعنی مال کی طرف جو آدمیوں کو دلچسپی ہوتی ہے وہ حقیقتاً نہیں ہے۔ اگر مرغوبیت حقیقتاً ہوتی تو کبھی کسی زمانے میں بھی مرغوبیت کم نہ ہونا چاہیے تھی۔ دیکھیے ہوا کی مرغوبیت حقیقی ہے جو کسی وقت بھی ظاہر نہیں ہوتی، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہوا کو بند کر دیں تو مرغوبیت معلوم ہو جائے۔ قدر کی چیز کبھی بے قدر نہیں ہوتی، قدر کی چیز جو حقیقی ہوتی ہے وہ کبھی بے قدر نہیں ہوتی۔ مال واقعی بے قدری کی چیز ہے، اسی واسطے حدیث میں آیا ہے لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ میاں کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے، مگر چونکہ اس کی کچھ بھی قدر نہیں، اس واسطے اللہ تعالیٰ مبغوض چیز اپنے دشمنوں کو دیتے ہیں۔
حقیقت شناس آدمی ہمیشہ ایسی چیز سے گھبراتا ہے جو خدا کو مبغوض ہو، جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے وہ گھبراہٹ کی چیز ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس کو خوب سمجھ لو کہ کسب دنیا اور چیز ہے اور حب دنیا اور چیز ہے۔ دنیا کمانا اور چیز ہے، دنیا کی محبت کرنا اور چیز ہے۔ حب دنیا، دنیا سے محبت کرنا مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے، اور کسب دنیا بقدر حاجت جائز ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم کو ملاحظہ کیجیے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اس میں مرغوب چیزوں کی فہرست تو بیان فرما دی، مگر ان کی فی ذاتیہ برائی نہیں فرمائی، بلکہ اس کے بعد اس سے ایک اچھی چیز کا پتہ بتلا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہیں تو چیزیں اچھی، اور دوسری چیز ان سے زیادہ اچھی، اس لیے انہی چیزوں پر بس مت کرو، کیونکہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یعنی یہ تو صرف دنیا کا متاع ہے، بلکہ ان سے زیادہ اچھی چیز کو طلب کرو۔ چنانچہ آگے فرماتے ہیں قُلْ أَنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یعنی کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں تم کو ان سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی رضامندی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بلاغت ہے! حکماء کی تعلیم اس درجے کی کہاں ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں تو حکمت کے ساتھ شفقت بھی ہے۔ شفیق کی تعلیم سے اور ہی نفع ہوتا ہے، میری حکمت کی تعلیم میں وہ نفع کہاں؟ غرض اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی برائی نہیں فرمائی، دنیا کی چیزوں کی، البتہ ان کی خاص درجے کی محبت کی برائی فرمائی کہ ان میں اتنا انہماک ہو جائے کہ اس سے جو چیز اچھی ہے اس سے غفلت ہو جانا، یعنی آخرت سے بے فکری ہو جانا اور انہی چیزوں پر اطمینان ہو جانا، یہ برا ہے۔ فرمایا کہ دنیا مذموم اور ملعون کی مثال ایسی ہے جیسے کوڑے پر سبزہ جمع ہوا، کچرے پر گریپس، جس کو کوئی دیکھنے والا سمجھے کہ یہ ایک چمن ہے اور اس کے ظاہر رنگ و روپ کو دیکھ کر فریفتہ ہو جائے، اور جب وہاں پہنچے تو پاخانہ بھر جائے، سب پیروں کو لگ جائے۔ یہی حال دنیا کا ہے کہ ظاہر میں اس کا بہت بھلا ہوتا ہے، ظاہر اس کا بہت بھلا ہوتا ہے، مگر اندر نجاست بھری ہوئی ہے۔ یا خوبصورت سانپ کی سی مثال ہے جس کا ظاہر تو اچھا ہے، نقش و نگار سے آراستہ ہے، مگر اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ اگرچہ بچے کے سامنے سانپ چھوڑو تو وہ اس کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کو یہ خبر نہیں کہ اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، مگر اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہماری حالت بھی اسی بچے کی سی ہے کہ ہم دنیا کے ظاہری آب و تاب اور نقش و نگار اور رنگ و روپ پر فریفتہ ہیں اور اندر کی خبر نہیں۔ یہ بھی تجربہ ہے کہ سانپ جتنا خوبصورت ہوتا ہے اسی قدر زہریلا ہوتا ہے، اسی لیے حقیقت شناس اس کی طرف رغبت نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حکم نہیں دیا کہ اپنی شہوت کو مار دے اور حرص کو بالکل زائل کر دے، بلکہ یہ فرمایا کہ اسی شہوت اور حرص کو باقی رکھ کر اس کو دنیا سے عمدہ چیز یعنی آخرت کی نعمتوں کی حاصل کرنے کی طرف مائل کر دے۔ بس علاج حرص کا یہ ہے، خواہشات کا علاج یہ ہے کہ جو چیز چاہت کی ہے وہ یہاں لینے کے بجائے آخرت میں لینے کا دھیان بنانا، ذہن بنانا۔ فرمایا کہ غم کا علاج یہ ہے کہ سوچو مت، جو چیز غم کی ہے اس کو سوچنا نہیں چاہیے، خیال مت کرو، تذکرہ مت کرو۔ اس صورت میں غم تو ہوگا مگر معتدل غم ہوگا، اور وہ نقصان دہ نہیں بلکہ مفید ہے، کیونکہ قدرتی طور پر غم میں بھی حکمت اور نفع ہے۔ اگر غم نہ ہو تو تمدن نہ ہو، غم نہ ہو تو تمدن نہ ہو۔ بیان اس کا یہ ہے کہ سائنس اور طب کا مسئلہ ہے کہ جس قوت کا استعمال ہوتا ہے اس میں ترقی ہوتی ہے، ورنہ وہ قوت کم ہو جاتی ہے۔
بس اگر غم نہ ہوتا تو رحم دلی کا ہیجان کیسے ہوتا، اور جب اس کا ہیجان نہ ہوتا تو اس کا مادہ جاتا رہتا، اور بغیر رحم دلی کے تعاون نہیں ہو سکتا، اور بغیر تعاون کے تمدن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے غم میں بڑی مصلحت ہے کہ یہ محافظ ہے رحم کا اور محافظ ہے تعاون اور تمدن کا، اور غم میں اپنی ذات کے متعلق بھی مصلحت ہے کہ اس سے اخلاق درست ہوتے ہیں، اور اب غم میں انفرادی اور اجتماعی دونوں مصلحتیں ہیں۔ اگر کسی کو غم اور فکر نہ ہو، سارے بے فکر ہی ہوں، تو کوئی کسی کا کام نہ کرے، سارے تندرستی رہیں، بیمار نہ ہو تو ڈاکٹر، طبیب، عطار سب بیکار ہو جائیں۔ یہ تو دنیاوی نفع ہے، اور دین کا نفع یہ ہے کہ اگر کوئی غریب نہ ہو تو زکوٰۃ کس کو دو گے؟ بس اصل میں تو غم مفید چیز ہے، مگر جس قدر حق تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یعنی تدعی۔ باقی آگے جو حواشی ہم نے بڑھائے ہوئے ہیں وہ برے ہیں، اور حد سے زیادہ غم کرنا گناہ ہے، اور گناہ بھی بے لذت، اور علاج کرنا واجب ہے۔ چنانچہ اس آیت ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق میں ایسے ہی غم کا علاج کا بیان ہے، اور یہ بیان ایک مقدمے پر موقوف ہے، ایک بات پر، وہ یہ کہ اگر شے مرغوب کے جاتے رہنے سے غم لائق ہو، پسندیدہ چیز کے جاتے رہنے سے غم لائق ہو، مگر کسی ایسی دوسری چیز کا پتہ ہم کو مل جائے اور اس کے ملنے کا یقین ہو جائے کہ جو اس شے مرغوب سے 1000 درجے بڑی ہوئی ہو، تو پہلی چیز کا غم نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کسی کے ہاتھ میں 1 پیسہ ہو اور دوسرا شخص اس کو چھین کر بجائے اس کے روپیہ دے دے، تو ظاہر ہے کہ پیسے کا غم بالکل ہی نہ ہوگا، بلکہ اگر وہ شخص بدلنا چاہے تو یہ بدلنے پر کبھی راضی نہ ہوگا۔ یہی بات اس آیت میں ہم کو بتلائی گئی ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اور اگرچہ ہمیں انتہا درجے مرغوب ہیں، مگر وہ سب فنا ہونے والی ہیں، اس لیے ہم کو حکم ہے کہ تم ان مرغوب چیزوں تک مت رہو، بلکہ جو چیز ان سے اچھی ہے، وہ باقی ہے، اس کی رغبت کرو۔ اس طرح وہ غم فانی کا مغلوب ہو جائے گا۔ اصل علاج یہ ہوا کہ آخرت کی مرغوبات پر نظر کر کے دنیا کی مرغوبات کی طرف زیادہ توجہ نہ کرو تو غم غلط ہو جائے گا۔ یہ ایک مستقل طریقہ علاج ہے کہ دنیا کی کسی بھی چیز میں جب طبیعت چلنے لگے اور وہ نقصان دہ ہو تو اس موقع پر جو اور تدبیریں کی جاتی ہیں علاج کی، اصلاح کی، اس میں سے ایک تدبیر مراقبہ ہے آخرت کی اس نعمت کا۔ بد نظری میں اگر آدمی اس موقع پر جنت کی خوبصورتی کا، جنت کی خوبصورتوں کا مراقبہ کر لے تو طبیعت کو تسلی ہو جائے گی کہ بھائی اگر یہاں اس سے احتیاط کر لی جائے تو وہاں یہ چیز ملنے والی ہے، اور تھوڑا سا مراقبہ اس کا جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں قرآن و حدیث میں۔ ایسے مال و دولت ہے، باغ و بہار ہے، اچھے بنگلے، اچھی گاڑیاں ہیں، اچھی سواریاں ہیں، جس چیز سے بندہ محروم ہے اس چیز کی حسرت دل میں رکھنے کے بجائے اس کو آخرت کے بارے میں سوچ لے، طبیعت کو تسلی ہو جاتی ہے۔ اس کا اگر یقین غالب ہو جائے تب تو پھر طبیعت ہٹ ہی جاتی ہے ادھر۔ فرمایا کہ لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، قبر میں اس کو ڈال آتے ہیں، وہاں وحشت قدے میں تنہا پڑا رہتا ہے، اور ایسی حیات مثل عدم حیات کے ہے، یعنی اچھی زندگی زندہ نہ ہونے کے برابر جیسا ہے۔ صاحبوں یہ نہیں، بلکہ مسلمان کے لیے وہاں بڑی راحت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ارواح اس کا استقبال کرتی ہیں، یعنی اس کے عزیز قریب جو اس سے پہلے چلے گئے ہیں وہ اس سے ملتے ہیں اور اس سے دوسرے متعلقین کی نسبت دریافت کرتے ہیں۔ اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص تو مر گیا ہے تو کہتے ہیں افسوس وہ دوزخ میں گیا ہے، ورنہ ہم کو ضرور ملتا، اور اس سے ان کو غم ہوتا ہے۔ غرض موت کے بعد مردے اس طرح باہم خوش ہو کر ملتے جلتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس مرنے کے بعد کسی چیز کی طرح لکھا ہے پڑے رہیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بات نہیں، یاد رکھو قبر گڑھے کا نام نہیں ہے، یہ تو صورت قبر ہے۔
حقیقت میں قبر عالم برزخ کا نام ہے، وہاں سب جمع ہو جاتے ہیں، وہ پاکیزہ لوگوں کا مجمع ہے۔ دنیا میں جدا بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ملازمت سے رخصت لے کر آئے اور اپنے لوگوں کے پاس رہے، جب رخصت ختم ہوگی تو جدائی ہو جائے گی۔ تو دنیا کا اجتماع تو ایسا ہے، اور وہاں کی یکجائی ختم نہیں ہوتی، وہاں تو عیش ہی عیش ہے۔ بات یہ ہے کہ حقیقت نہ جاننے سے لوگوں کو موت سے وحشت ہو گئی ہے، ورنہ موت تو لقائے حبیب کے لیے ایک جسر یعنی پل ہے، اس سے گزرے اور لقائے حبیب ہو گئی۔ اور لقائے باری تعالیٰ سے کون سی چیز اچھی ہوگی؟ اسی لیے اہل اللہ کو تو موت کا شوق ہوا ہے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خرما روز کبھی منزل ویراں بروم، راحت جاں طلبم بز تے جانا بروم، نظر کردم کہ اگر آیت بسری غم روزے، تادر میں کدا شاداں و غزل خاں بروم۔ آفری ہیں اس دن کو جس دن کہ میں اس ویرانے کی طرف سفر شروع کروں گا، یعنی قبر کی طرف، اپنی جان کی راحت حاصل کروں گا اور اپنے محبوب کی طرف روانہ ہوں گا۔ میں نے یہ نظر مانی ہے کہ اگر مجھے کسی دن یہ چیز حاصل ہوگی، جس دن مجھے میری موت کا وقت آئے گا، تو میں اپنے میکدے کی طرف یعنی قبرستان کی طرف خوشی خوشی غزل پڑھتا ہوا جاؤں گا۔ ان سے پوچھیے کہ موت کیا چیز ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ الموت تحفۃ المؤمن، کہ موت مومن کا تحفہ ہے۔ نظام حیدرآباد اگر کسی کے پاس تحفہ بھیجیں اور گھر والے رونے لگیں تو کیسے افسوس کی بات ہے۔ اور میری مراد اس غم سے غم مکتسب ہے، نہ کہ غیر مکتسب، خود سے کرنے والا، خود ہو جانے والا نہیں۔ جدائی کا طبعی صدمہ جو بے اختیار ہوتا ہے اس کا مذائقہ نہیں، سوچ سوچ کر اس کو بڑھانا مذموم ہے، بلکہ ان مضامین کو سوچ کر اس کو گھٹانا چاہیے۔ دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ماں کے رحم کسی ہے۔ جب تک بچہ ماں کے رحم میں رہتا ہے اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ اگر اس سے کہیں تو تنگ جگہ سے نکل، اس سے فراغ جگہ موجود ہے، تو وہ یقین نہیں کرے گا اور جانے گا کہ یہی ہے جو کچھ ہے۔ مگر دنیا میں آتا ہے تو ایک بڑا عالم دیکھتا ہے کہ رحم کو اس سے کچھ بھی نسبت نہیں۔ اب اگر اس سے کہا جائے کہ رحم میں واپس جانا چاہتا ہے تو وہ کبھی منظور نہ کرے گا۔ اسی طرح دنیا بمقابلہ آخرت کے بالکل تنگ ہے۔ جب یہاں سے جاؤ گے تو شکر کرو گے اور دنیا میں ہرگز نہ آنا چاہو گے۔ جب خدا کے پاس پہنچنے کا وقت قریب آتا ہے اور اس عالم کی چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے اس عالم کی، اس وقت اگر مومن کو کوئی حیات افزا چیز دے کر کہا جائے کہ لو اسے کھا لو تاکہ تم مدت دراز تک زندہ رہو، تو وہ لات مار دے گا اور چاہے گا کہ فوراً مر جاؤں۔ چنانچہ یہاں ایک پردیسی طالب علم تعاون میں مبتلا ہوئے۔ لوگ ان کو تسلی کرتے تھے کہ تم اچھے ہو جاؤ گے، مگر وہ یہی کہتے تھے کہ یوں نہ کہو، اب تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت سنائی جاتی ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے لیے بادشاہ کی طرف سے وزارت کے عہدے کا پیام آئے اور وہ شخص اپنے گھر سے پائے تخت شاہی کی طرف چلے تو وہ اس کے گھر والے جدائی سے غمگین ہوں گے، مگر وہ شخص یقیناً شاداں و فرحاں ہوگا۔ اگر اس حالت میں بادشاہ کی طرف سے یوں ارشاد ہو کہ اگر تم چاہو تو اتنے روز کی مہلت بھی مل سکتی ہے، تو وہ ہرگز راضی نہ ہوگا۔ اسی طرح جب راحت آخرت کی خبر ہوتی ہے اور اس کا مشاہدہ ہو جاتا ہے، اس وقت اگر اس سے دنیا میں رہنے کو کہیں تو ہرگز راضی نہ ہوگا۔ پس اے صاحبو، ما عند اللہ سے رغبت کرو، اور اسی رغبت کی بدولت اہل اللہ ہر وقت شگفتہ رہتے ہیں اور ان کو وہاں کے متعلق قسم قسم کی تمنائیں اور امیدیں لگی ہوتی ہیں۔ ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ فارسی شعر ہے۔ چنانچہ منصور کی یہ حالت ہوئی کہ جب ان کو دار پر لے جانے لگے سولی دینے کے لیے تو وہ خوش ہو کر کہتے تھے، اقتلونی یا ثقاتی ان فی موتی حیاتی،
غرض موت اہل اللہ کا تو کھیل ہے، ان کا تو مشغلہ ہے، بس ہم کو یہ حالت پیدا کرنا چاہیے کہ بجائے غم کے شوق ہو۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان مضامین پر غور کرو جو میں نے اس وقت بیان کیے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس سے غم کا بھی علاج ہو جائے گا اور آخرت کا بھی شوق پیدا ہوگا۔ حق تعالیٰ نے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق میں اسی کا علاج بتایا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا عجیب علاج ہے۔ اس کا مراقبہ کیا کرو کہ آخرت میں جو راحت ہے وہ دنیا سے بدر جہاں بڑھی ہوئی ہے، اور مرنے والا ہمارے پاس سے خدا کے پاس پہنچ گیا ہے، اور یقیناً خدا کے پاس رہنا ہمارے پاس کے رہنے سے بہتر ہے، کیونکہ وہ ہم سے کہیں زیادہ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں جتنی محبت تمام جانوروں آدمیوں کی ماؤں کو اپنے بچوں سے ہے، کل مجموعی محبت سے بڑھ کر حق تعالیٰ کو اپنے بندے سے ہے۔ اور اگرچہ امکان کے درجے میں وہاں کی عقوبت کا بھی احتمال، سزا کا بھی احتمال اس مرنے والے کے لیے ہے، مگر اپنے مسلمان عزیز کے ساتھ بدگمانی کیوں کی جائے؟ خدا نہ خواستہ وہ مجرموں کی طرح تکلیف میں ہوگا، بلکہ نیک گمان رکھو کہ سبقت رحمتی علی غضبی، اور اس احتمال کے تدارک کے لیے اس کے لیے دعا اور اصالہ ثواب کرتے رہو، یہ اس کے لیے ہمارے غم کرنے سے زیادہ نفع ہے۔ فرمایا کہ ادب اور تقوی کو زیادہ دخل ہے استفاضہ علم میں، علم کے لین سے فائدہ حاصل کرنے میں، فائدہ پہنچانے میں ادب اور تقوی اس کو زیادہ دخل ہے۔ جو بچے اپنے بچوں کو اسکولوں میں یا مدرسوں میں پڑھواتے ہیں جو لوگ، یہاں کے کلچر سے متاثر ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتوں کی شکایت کرتے ہیں، ہمارے بچے کے ساتھ یہ ہوا، ہمارے بچے کے ساتھ ہوا، ہمارے بچے کے ساتھ، بعض تو پنگا خواہ ہوتے ہیں، شکایتی ان کا کام ہے سال بھر، اور اس سے ٹیچروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ٹیچر کا دل دکھنے کے بعد آپ کے بچے کو کچھ نہیں ملتا، یہ قاعدہ ہے۔ اس کا دل دکھنے کے بعد علم کا فیضان رک جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اور ایک یہ ہے کہ بچے خود ہی شریر ہوتے ہیں، بچے شرارت کرتے ہیں، بچے ستاتے ہیں، گھر میں ایک دو تین بچوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہتا ہے، اسکول میں تو سینکڑوں ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات کو مسئلہ بنا دیا، یہ نہیں محسوس کرتے کہ بے ادبی کر رہے ہیں، کیونکہ دل دکھانے سے زیادہ بے ادبی اور کیا ہے؟ ٹیچروں کا دل دکھانے سے زیادہ بے ادبی اور کیا ہے؟ اس کے بعد میں فیضان، علم کا فیضان رک جاتا ہے۔ ہمارا بچہ اب نہیں پڑھا تو پڑھے گا کہاں سے؟ انتظام تو خود ہی کر رہے نہیں پڑھنے کا۔ اس لیے جو سمجھدار والدین ہوتے ہیں وہ ایشو نہیں بناتے ایسی چیزوں کا، وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ بچوں کو تربیت کے واسطے، تعدید کے واسطے سختی بھی ہوتی ہے، نرمی بھی ہوتی ہے، اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، بچے آپس میں لڑ بھی دیتے ہیں۔ اس پر یاد آیا کہ ادب جو ہے اور تقوی یہ استفاضے کے لیے بڑا دخل رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا قاسم صاحب کے متعلق پوچھا تھا کہ مولانا نے یہی کتابیں پڑھی تھیں جن کو سب پڑھتے ہیں، ان کو یہ علم کہاں سے آیا؟ مولانا نے فرمایا کہ اس میں کئی چیزوں کو دخل ہے، اور مولانا میں وہ سب جمع تھیں۔ مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک تو مولانا طب کی روح سے معتدل مزاج تھے، اس لیے ان پر نفس کامل فائز ہوا۔ جو فزیکلی جتنا زیادہ معتدل بیلنس کے مزاج والا ہوگا، اخلاق کے اعتبار سے، آدمی میں جتنے قوا کام کرتے ہیں اس کے اعتبار سے، اس کے اوپر جو اس میں جو نفس آئے گا، اس میں جو جان آئے گی، وہ بھی اتنی ہی اچھی آئے گی، یہ قاعدہ ہے۔ دوسرے یہ کہ استاد بڑے کامل ملے، یعنی مولانا مملوک علی صاحب جن کا علم اور فضل مخفی نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ متقی اعلیٰ درجے کے تھے۔ چوتھی بات یہ کہ ان میں استاد کا ادب بہت تھا۔ اور پھر پیر بڑے کامل ملے، یعنی حضرت حاجی صاحب۔ ان سب باتوں کی جمع ہونے سے یہ برکت ہوئی۔ ادب کی یہ کیفیت تھی کہ جب مولانا ذوالفقار علی صاحب بیماری میں آپ کے پاس جاتے تھے تو آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے،
ایک مرتبہ مولوی صاحب نے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ حضرت آپ میرے استاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کہاں سے استاد ہو گیا؟ تو فرمایا کہ مولانا مملوک علی صاحب ایک دفعہ کسی کام میں تھے تو آپ سے فرمایا تھا کہ ذرا ان کو قافیہ کا سبق پڑھا دیجو، چنانچہ میں نے آپ سے سبق وہ پڑھا تھا، اس لیے میں آپ کو استادی مانتا ہوں۔ بیماری میں بھی جب وہ جاتے تھے تو اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے۔ دوسرا قصہ یہ تھا کہ تھانہ بھون کا یاگ گاندھی جس کو اہل علم سے محبت تھی، مجھ سے کہتا تھا کہ وہ ایک بار دیوبند مولانا کی مجلس میں حاضر ہوا۔ مولانا نے فارغ ہو کر پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا تھانہ بھون سے آیا ہوں۔ یہ سن کر گھبرا گئے قاسم صاحب اور کہا کہ بے ادبی ہوئی، وہ تو میرے پیر کا وطن ہے، آپ آئے اور میں بیٹھا رہا، مجھ کو معاف کیجیے۔ وہ گندی کہتا تھا کہ میں مولانا کی اس حالت کو دیکھ کر شرمندگی سے مرا جاتا تھا۔ ایک دفعہ حاجی صاحب مولانا کے ادب کا ذکر فرماتے تھے کہ میں نے اپنا ایک مسودہ نقل کے لیے مولانا کو دیا۔ ایک مقام پر املا میں غلطی ہو گئی، مولانا اس مسودے کو نقل کرنے لائے تھے تو اس لفظ کی جگہ بیاض چھوڑ دی، صحیح بھی نہیں لکھا اور کہا کہ اس جگہ پڑھا نہیں گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حاجی صاحب نے کچھ لکھا تھا تو قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا کہ اس کو تم دیکھ لو، اس کو ایک مرتبہ رف لکھنے کے بعد میں فیر کرنے کے لیے جو بولتے نا وہ اس کو تم فیر کرنا لکھ لے کے۔ تو ایک جگہ جو ہے لفظ غلط لکھا ہوا تھا حاجی صاحب کا، تو قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جگہ صحیح نہیں لکھ دیا بلکہ وہ جگہ پہ جگہ چھوڑ دی اپنے پاس فیر میں اور کہا کہ حضرت یہ پڑھا نہیں گیا مجھ سے، حالانکہ دکھ رہا تھا وہ غلط لکھا ہوا ہے۔ غرض یہ تھی کہ دیکھ کر غلطی درست کر دیں، مگر یہ نہیں کہا کہ غلطی ہو گئی ہے یہاں پر، یہ کہا کہ حضرت یہ پڑھا نہیں گیا تھا، دیکھ لیں کیا ہے۔ فرمایا کہ جتنا جو کوئی محقق ہوگا اتنا ہی بدنام ہوگا، جس کے بعد علم تحقیقی ہوگا اس کو بدنامی لپٹے گی۔ وجہ اس کی ہے کہ اس کی نظر گہری ہوتی ہے، لوگ وہاں تک پہنچتے نہیں، بظاہر اس کی باتیں ان کو خلاف معلوم ہوتی ہیں، اس لیے کفر تک کا فتویٰ قائم کر دیتے ہیں، اس لیے محققین ہمیشہ بدنام ہوئے ہیں۔ مگر کیسے لوگ تھے کہ ایسی بڑی بڑی تصنیفات کی ہیں کہ عادتاً قلیل عمر سے ایسا ہونا دشوار ہے، اور پھر یہ کہ عبادت بکثرت کرتے تھے، مثلا 200 رکعت یومیہ یا زیادہ نفل پڑھتے تھے، تلاوت بکثرت کرتے تھے۔ ہم لوگ اگر 200 رکعت نفل پڑھیں تو اور سب کاموں کو چھوڑ دیں۔ حاجی صاحب فرماتے تھے کہ جب انسان کو عالم ارواح سے مناسبت ہو جاتی ہے تو وہ زمان و مکان کے ساتھ مقید نہیں رہتا، اس کے کام میں برکت ہونے لگتی ہے۔ حضرات متقدمین ایسے ہی تھے اور اس کی برکت میں زیادہ دخل تقوی کو ہے۔ ہمارے زمانے میں بزرگوں میں سب سے زیادہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مانے جاتے نا، ان کی کتاب کو جلایا گیا ہے تیرے بازار، ان کو کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے ان کے زمانے میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو وطن سے نکال دیا گیا آخر میں، مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان ہی تھے سارے، جلا وطن کر دیا گیا تھا کہ آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ ان کا انتقال اسی حالت میں ہوا ہے۔ عجیب چکر ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے احیاء العلوم پڑھنا حرام تھا ان کے زمانے میں اور جلائی گئی، کفر کا فتویٰ امام غزالی پہ۔ پھر بعد میں یہ لوگ ریورس ہو کے آتے، پوری دنیا پہ چھا جاتے تھے۔ عجیب معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ محققین جو ہیں ان کی نظر بہت گہری ہوتی ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس تحقیقی علم ہوگا وہ دو رائے نہیں رکھ سکتا، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی چل جائے گا وہ بھی چل جائے گا۔ بھائی صحیح ہے، اس میں صحیح کون سا ہے غلط کون سا ہے؟ صحیح ہے تو چلے گا، غلط ہے تو کیسے چلے گا؟
جو ڈھیلا ہوتا ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ اس میں سے کون سا صحیح ہے. جس کو پتا ہو جاتا ہے پکا کہ نہیں یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے تو وہ غلط کو کیوں جائے گا, وہ اس میں گڑبڑ ہوتی ہے. سب کو خوش نہیں کر سکتا, سب کی رعایت نہیں کر سکتا, سب کو خوش نہیں کر سکتا. جب سب کو خوش نہیں کر سکتا تو جو خوش ہے وہ تو خاموش رہتا ہے, جو نہ خوش ہے وہ بم پٹارا کرتا ہے. فرمایا کہ غیبت اصل میں جہاں مصلحت شرعی نہ ہو وہاں ناجائز ہے, اور جہاں مصلحت شرعی ہو وہاں غیبت جائز ہے. ہر غیبت ناجائز نہیں ہوتی, کچھ غیبت جائز بھی ہوتی ہے. جیسے ہر جھوٹ ناجائز نہیں ہوتا, کچھ جھوٹ جائز بھی ہوتا ہے. مثلا کسی نے ظلم کیا, حاکم کے یہاں جا کر اس کا حال بیان کرنا جائز ہے. جب حال بیان کریں گے تو تعریف کریں گے اس کی, غیبت ہی کریں گے اس کی. کوئی شخص کسی کو نوکر رکھنا چاہتا ہے, وہ چور ہے, آقا کو خبر نہیں, اور ایک شخص کو اس کا حال معلوم ہے, تو اس کو مطلع کرنا ایسے عیوب پر جائز ہے. بلکہ بعض فقہا تو واجب بتاتے ہیں کہ بھئی اگر نہیں بتاؤ گے کہ یہ چور ہے تو وہ تو مسلمان کا مال کھا جائے گا ناجائز طریقے سے, اس کو بتا دیں گے بھائی. البتہ غیبت کر کے اپنا غصہ فروغ کرنا, یعنی غصے کی تلافی کرنا, تدارک کرنا, یہ برا ہے. بعض اوقات مقصود تو ہوتا ہے شفاء غیظ, یعنی اپنے غصے کی شفا, مگر تعویل سے کوئی دوسری بنا غیبت کرنے کے لیے نکالی جاتی ہے. یعنی نفس اپنی ہوشیاری سے جائز بنا لیتا ہے. تو یہ یہاں پہ آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر رکھنی چاہیے کہ یہ واقعی جو ہے جائز جگہ ہے, یا میں اپنی شفاء غیظ کے لیے راستہ نکال رہا ہوں خالی. اور اس قسم کی غیبت فقہا اور علماء میں بہت ہے, اور یہ بھی برا ہے. اس سے تو فساقی کی غیبت اچھی ہے, کیونکہ وہ اس کو غیبت ہی نہیں سمجھتے, فساق برا تو جانتے ہیں. امام غزالی نے غیبت کی پوری تفصیل کی ہے, یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کے مکان اور کپڑے وغیرہ کو بھی برا کہنا غیبت میں داخل ہے. اور کافر کی برائی جو کفر کے متعلق ہو وہ جائز ہے, اور اس کے علاوہ چیزوں میں جائز نہیں ہے. فرمایا کہ اصلاح اعمال اور کثرت استغفار کو دفع طاعون میں بڑا دخل ہے. دفع طاعون وبائی بیماری جو ہوتی ہے, سوئنگ فلو ہے, فلاں ہے, برڈ فلو ہے, یہ فلاں ہے, اس قسم کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں, وبائی امراض جو آتے ہیں, اس میں اپنے عمل کو صحیح کرنا اور استغفار کی کثرت کرنا, اس سے فائدہ ہوتا ہے. فرمایا کہ درود شریف جس قدر ہو موجب برکت ہے. باقی کسی درود میں یہ خاصیت نہیں ہے کہ اس سے ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے, اس کے لزوم کا اعتقاد نہ کیا جائے. بعض درود ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے مرتبہ پڑھنے پر زیارت ہو ہی جاتی ہے, اس میں یہ بات ہے. کسی درود میں یہ بات نہیں, جتنا بھی پڑھے موجب برکت ہے, مگر یہ کہ وہ زیارت کرا ہی دے گی ضروری نہیں. ہاں تمنا ہے زیارت رکھیے اور اس کے لیے صرف دعا کر لیا کیجیے, لیکن اس کے ساتھ یہ اعتقاد وثوق کے ساتھ رکھیے کہ اگر کوئی عمر بھر بھی زیارت منامی سے, یعنی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہ ہو, مگر ہو متبع سنت پر چلنے والا, وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے. اور جو روزانہ تمام شب مشرف بزیارت رہتا ہو, ہر روز جس کو حضور کی زیارت ہوتی ہو, مگر اتباع سنت سے وہ محروم ہو, تو وہ شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ اور مبغوض ہے. حضور کی جو زیارت ہوتی ہے بعض مرتبہ, تو اس کے لیے محبوبیت بھی ضروری نہیں ہوتی اصل میں.
وہ ارواح سے اور عالم برزخ سے مناسبت کے کچھ بعض مستثنیات ہوتے ہیں، ایکسپشن ہوتے ہیں، اس سے بھی وہ ریلیٹڈ ہو سکتی ہے. کسی آدمی کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ وہ خواب میں جاتے سیدھا عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، زیادہ مناسبت اس کو ہو جاتی ہے. برزخ میں تو سب اوپن ہے، اوپن ہے تو پھر آپ بھی دکھ جائیں گے. فرمایا کہ عورتوں کی اصلاح کے لیے بس یہ کافی ہے کہ وہ کتب دینیہ کا مطالعہ کرتی رہیں. باقی آج کل ایسا نمونہ جس کو مشاہدہ کر کے اپنے اخلاق درست کریں عورتوں میں، یعنی ایسی عورت ملنا قریب بمحال ہے، اور خاوند کی معتقد نہیں ہوتی. بہت سے خاوند جو ہے وہ عورت کو سمجھانے جاتے ہیں اور نصیحت کرنے جاتے ہیں، ان کے سامنے مرشد بن جاتے ہیں، اس میں عقیدت ہی نہیں ہے. جب عقیدت نہیں ہے تو اس کے سامنے مرشد بننے سے فائدہ کیا ہے؟ اس لیے بس کتابیں پڑھ کر سنایا کرو. خاوندوں کو ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، آگے اصلاح ہو یا نہ ہو وہ تمہارا کام نہیں ہے. بس ان کو کتابیں پڑھ کر سناتے رہو تو مواخذے سے بری ہو جاؤ گے. فرمایا کہ باطن کی بعض باتیں ایسی ہیں کہ وہ مرض نہیں، مگر لوگ خواہ ان کو مرض سمجھتے ہیں. مثلا خیالات آنے کو لوگ برا سمجھتے ہیں، ہوتے یہ بیماری ہے، وہ بیماری نہیں ہوتی. اور جو سمجھایا جائے کہ اس سے کچھ حرج نہیں تو سمجھانے سے مانتے ہی نہیں، بلکہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ویسے ہی ٹال رہا ہے. اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی طبیب سے کہے کہ حکیم جی دھوپ میں چلتا ہوں تو میرا بدن گرم ہو جاتا ہے، مجھے یہ مرض ہے. حکیم جی شفقت سے یہ جواب دیں کہ بھائی یہ مرض نہیں ہے، مگر وہ کہے کہ نہیں حکیم جی آپ تو ٹال رہے ہیں، یہ تو مرض ہے. فرمایا کہ جن شخصوں میں ذرا شوخی ہوتی ہے، جس کو عرف میں چھچورپن کہتے ہیں، وہ نفس کے مردہ اور روح کے زندہ ہوتے ہیں. ہنستا بولتا آدمی اچھا بشاشت مصنوعی روح کے مردہ اور نفس کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. ایسے شخص میں کبر ہوتا ہے اور شوق طبیعت والے میں کبر نہیں ہوتا. بشاشت نہیں ہے، متانت ہے. چلو متانت مصنوعی یعنی ذرا سا رکھ رکھاؤ میں رہنا بتکلف، یہ نفس کے روح کے مردہ اور نفس کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. ایسے شخص میں کبر ہوتا ہے اور شوق طبیعت میں کبر نہیں ہوتا. اور میں کہ اگر کوئی بے تکلف شخص ایسے کام کے بعد جس میں دوسرے کو کے بیٹھنے سے طبیعت کو انتشار نہ ہو آ کر بیٹھے تو خیر ہے، مذائقہ نہیں. بے تکلفی کی علامت یہ ہے کہ اگر پیر پھیلا کر اس کے کندھے پر بھی رکھ دیں تو اس کو انقباض نہ ہو، مگر ایسے بے تکلف بہت کم ہوتے ہیں. اللہ. فرمایا کبر اور حسد اور ریا کو اول ہی سے مٹانے کی ضرورت ہے، یہ بڑے سخت مرض ہیں. کبر کے معنی آتے ہیں دوسرے سے اپنے کو اچھا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا اور دوسرے سے خود کو اچھا سمجھنا، یہ کبر ہے. حسد دوسرے کو کوئی نعمت حاصل ہو تو اس پر دل میں یہ تمنا ہونا کہ وہ نعمت اس کے پاس سے چلی جائے، اس کے پاس کیوں ہے یہ چیز. اگر دوسرے کے پاس کوئی چیز ہے یہ خواہش کرنا کہ مجھے بھی مل جائے تو یہ رشک ہے، اس کی اجازت ہے. دنیاوی چیزوں میں پسندیدہ نہیں ہے، دینی چیزوں میں پسندیدہ ہے.
حسد میں ہوتا یہ ہے کہ دوسرے کو ملا تو اس پہ جلیسی ہو گئی کہ اس کو نہ ملے، چاہے مجھے بھی نہ ملے لیکن اس کو نہ ملے، اس کے پاس سے ختم ہو جائے۔ جب میں گیا تو پتنگوں کا زمانہ تھا، ابھی انڈیا جب میں گیا تھا تو پتنگ اڑانے کا زمانہ تھا، بہت پتنگیں اڑتی ہیں انڈیا میں۔ تو جو پتنگ لوٹنے والے ہوتے ہیں، جب پتنگ کٹتی ہے تو ایک ہلڑ مچتا ہے پورا محلے میں، بھاگم بھاگ۔ کمال یہ ہے کہ بڑے بھی اپنی گاڑیاں روک کے اس کو لوٹنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، جو بیٹے کو کام آئے گی۔ بڈھے کو دیکھا لوٹتے ہوئے، نواسے کو لینے کے لیے جا رہا تھا کہ میرے نواسے کو دے دوں گا۔ دیکھا دیکھی شوق ہو جاتا ہے نا لوگوں کو، تو ایک 2-3 دن ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں پورے آسمان پہ پتنگ ہی پتنگ ہوتی ہے، اتنی زیادہ مقدار میں پتنگیں اڑتی ہیں۔ تو جب وہ بچے جو لوٹنے والے ہوتے ہیں نا، تو ان میں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں ملنے والی ہے، لمبے ہاتھ والا کوئی اور ہے، تو ہاتھ مار کے اس کو پھاڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہاتھ ماریں گے کہ وہ پھٹ جائے اور کسی کے کام کی نہ رہے، سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ میرے کو نہیں مل رہی تو پھر تیرے پہ کام کی نہ رہے۔ حسد میں یہ ہے کہ چاہے دولت ہو، چاہے علم ہو، چاہے حسن ہو، چاہے کوئی اچھی چیز ہو، چاہے عزت ہو، شہرت ہو، کوئی بھی ایسی بات ہو، اس میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس نہ رہے۔ اور تیسری چیز ریا ہے کہ جو دین کے لیے کام کیے جا رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیر خیرات، نیکی، تقوی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تبلیغ کا کام، داڑھی، کرتا پاجامہ، سنت کے مطابق لباس، جتنے کام دین کے کیے جاتے ہیں، اس میں اپنی جان، اپنا مال اور اپنی عزت کے چاہنے کی کوئی چیز ارادے سے شامل نہیں کرنا۔ شامل کر دیا تو یہ ریا ہے۔ نہ جانی، نہ مالی، نہ جاہی، عزت والی۔ عام طور پر دین کے کاموں میں لوگ جان اور مال دونوں کی خواہش نہیں رکھتے۔ مال دے دیا تو مال دینے کی نیت ہی کہ اللہ کے لیے کام آ جائے، جان کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ لیکن عزت میں لوگ جو ہے نا گڑبڑا جاتے ہیں، لوگ اس سے پھر اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے درمیان، حیثیت ہو جائے ہماری، جانا پہچانا ہو جائے، یہ بنا کیا مخیر آدمی ہے، کیا سخی آدمی ہے، کیا نیک آدمی ہے، کیا متقی آدمی ہے، کیا مجاہدے والا ہے۔ بھائی جب دیکھو ہر تقاضے پہ کھڑے ہوئے ہیں، میں تیار ہوں چلوں کے لیے، 4 مہینوں کے لیے جماعت آ رہی ہے، نصرت میں لگے ہوئے ہیں، رات دن فنا کیا ہوا ہے اپنے کو، نہ ٹوپی کی فکر، نہ داڑھی کی فکر، نہ کپڑوں کی فکر، نہ بیوی بچوں کی فکر۔ دل میں ایک یہ ہے کہ ایسا مجاہدہ کروں کہ وہ پورے شہر میں اکیلا ہو جاؤں کہ میں ہی ہوں بس مجاہدہ کرنے والا، تقاضا لینے والا۔ کبھی دین میں اداروں میں ایسا ہوتا ہے، مسجد میں ایسا ہوتا ہے، مسجد کے کاموں میں ایسا ہو جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی چیز کو ارادتاً شامل نہیں کرنا۔ اور اللہ کی رضا کے علاوہ جو چیزیں ارادتاً شامل کی جاتی ہیں وہ کیا ہے؟ یا تو جانی لائن کی کوئی چیز ہو، یا مالی لائن کی کوئی چیز ہوتی ہے، یا عزت کی لائن کی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اگر وہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی شامل ہو گئی تو پھر وہ ریا ہو گیا۔ حرمت کبر اور حسد اور ریا پہلے ہی دن سے یہ مٹانے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑے سخت مرض ہیں، مشائخ تک ان میں مبتلا ہوتے ہیں۔ علماء تو فنائے نفس کا دعویٰ بھی نہیں کرتے، اور مشائخ تو فنائے نفس کے دعوے پر بھی اس سے خالی نہیں۔ سخت تعجب ہے۔ فرمایا کہ کھانا کھانے میں میرے سامنے سے اگر کوئی پیالہ اٹھا لیتا ہے تو ناگوار ہوتا ہے، اگر سالن کی ضرورت ہو تو دوسرے پیالے میں لانا چاہیے۔ کھانے والا آدمی اتنی دیر تک بیٹھا ہوا انتظار کرے، عجیب سا لگتا ہے۔ کھانا کھلا رہے ہیں آپ کسی مہمان کو، پیالے میں پانی سالن کم ہو گیا، اب پیالہ اٹھا کے لے کے چلے گئے، ابھی لاتا ہوں تھوڑا سا، اب جب تک بیٹھا ہوا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں حضرت کہ معاشرت میں یہ ہے کہ دوسرے کٹورے میں لاؤ، وہ لا کے رکھو، یہ پہلا خالی والا اٹھاؤ۔ فرمایا کہ مجھ سے جب کوئی مشورہ لیتا ہے تو میں مشورہ دینے کے بجائے یہ لکھ دیتا ہوں کہ اگر مجھے یہ واقعہ پیش آتا تو میں یہ کرتا، یہ نہیں کہتا کہ تم بھی ایسا کرو۔ آج کل اکثر مواقع پر مشورہ دینا بیوقوفی ہے، الزام ضرور اوپر آ جاتا ہے۔ تحقیق سماع موتا فرمایا کہ مان تب مسمع من فی القبور، جو قبروں میں ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے، بلکہ ہے نا قرآن پاک میں یہ جگہ، اسے غیر مقلد یہ نکالتے ہیں کہ سماع موتا ثابت نہیں ہے، مردے سنتے انتے نہیں ہیں۔
فرمایا کہ نفی سماع سے سماع نافع مراد ہے. سماع کی نفی سے سماع نافع، ایسا سننا جو فائدہ دے، وہ نہیں سنتا خبر والا، سنتا ہی نہیں، یہ کب بول رہے ہیں؟ سو وہ ظاہر ہے، یعنی مردے سننے پر عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا مقام دار العمل نہیں ہے. اور قرینہ اس کا یہ ہے کہ کفار کے نہ سننے کا بیان کرنا مقصود ہے قرآن پاک میں، کہ کفار سنتے نہیں ہیں، اور اس پر فرمایا کہ خبروں میں جو ہے ان کو سنانے سے کوئی فائدہ جیسا نہیں ہوتا نا، اس کو بھی نہیں ہوتا. تو ان کی عدم سماع کو عدم سماع موتا سے، یعنی مردوں کے نہ سننے سے تشبیہ دی گئی ہے. اور ظاہر ہے کہ کفار سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، تو ایسے اصحاب قبور جو ہے وہ وہاں عمل نہیں کر سکتے، عمل کرنے کے لیے نہیں سن سکتے کوئی چیز، کیونکہ دارالعمل ہے ہی نہیں وہ. بقیہ یہ ہے کہ صاحب قبر سنتا ہے نہیں سنتا، یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ سلام کریں گے تو سلام کا جواب دیتا ہے. آپ جا کر کھڑے ہوتے ہیں کسی عزیز کی خبر پہ تو وہ پہچانتا ہے آپ کو، فلاں آیا ہے. آپ نے جو ہے استنجا کرنے سے، پیر رکھنے سے، بیٹھنے سے خبر پر منع فرمایا کیونکہ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مردے کے جسم کو تکلیف پہنچانے سے مردے کو پتہ چلتا ہے کچھ اور اس کو تکلیف ہوتی ہے؟ کہنے ہاں ہوتی ہے. تو فرمایا ایسی ہوتی ہے جیسے تم میرا لحاف لے کے اس کو الٹ پلٹ کرنے لگو تو ہوتی ہے. ان کی رضائی لے کے آپ اس کو پیروں میں روند رہے ہیں، ادھر ڈال رہے ہیں ادھر ڈال رہے ہیں، تو آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آپ کو خراب لگتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ کرنے کے بعد ایسی تکلیف ہوتی ہے. ایک صاحب نے خط لکھا کہ فلاں صاحب آپ کو ایسا کہہ رہے تھے. میں نے ان کو یہ جواب دیا، اس پر فرمایا کہ جس طرح مجھے اس بات سے تکلیف ہوتی ہے، کلفت ہوتی ہے کہ فلاں نے مجھے برا بلا کہا، ایسے ہی اس بات سے بھی کلفت ہوتی ہے کہ فلاں نے طرفداری کی میری، کیونکہ یہ طرفدار لوگ ہی زیادہ برا بھلا کہلواتے ہیں. بزرگوں کے ملفوظات میں روحانیت ہوتی ہے اور نورانیت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ان کے ملفوظات پڑھنے میں بظاہر ملفوظات پڑھنے سے زیادہ زبانی بولنا لوگوں کو زیادہ پسند آتا ہے، ترجیح ہوتی ہے کہ وہ اگر زبانی بولے آدمی تو لوگوں کے حالات کے اعتبار سے تھوڑی بات نہیں بھی آ سکتی ہے، لیکن وہ روحانیت اور نورانیت کہاں سے لائی جائے گی جو اپنے اسلاف میں تھی، جو بزرگوں میں تھی، تو اس کے اثرات ہوتے ہیں اپنے، اس کو ہم پہچانتے نہیں، نظر نہیں آتا. اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ کچھ حصہ اپنے بزرگوں کے کلام کا پڑھ کر سنا دیا جائے، پھر اس سے مناسبت ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کے انداز بیان سے، ان کی بات سے، پھر وہ سمجھ میں آنے لگتی ہے. کیونکہ بزرگوں کی کتابیں پڑھنے سے جلدی فوراً ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ مناسبت ہونے کے بعد سمجھ میں آتی ہے، اسے طبیعت ملنے لگتی ہے، تو پھر وہ زیادہ فائدہ اٹھانے کے قابل ہوگا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. یا اللہ تمام رذائل نفس سے ہم سب کو پاک صاف فرما دیجیے، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجیے. کرم کا، رحم کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجیے. بالخصوص جہاں جہاں مسلمان اجتماعی طور پر بڑی آزمائشوں میں آئے ہیں، اللہ اپنے کرم سے ان تمام آزمائشوں کو دور فرما دیجیے، حالات کو صحیح فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے گھروں کے حالات کو بھی صحیح فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے بچوں کے حالات کو بھی صحیح فرما دیجیے، ان کی بہترین تعلیم و تربیت فرمائیے. کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا